السلام علیکم. میں پروفیسر شمیم احمد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. آج میں اگین جو بہت بار پہلے بھی بول چکا ہوں، مسلم پسماندہ کے بارے میں بات کروں گا. بات یہ ہے کہ مسلم پسماندہ سے بی جے پی کو اتنا زیادہ پیار کیوں ہے، اور دوسرے ان مسلم پسماندہ لیڈر جو اس موومنٹ کو یا یہ کہیے کہ آر ایس ایس کی مہم کو کہ مسلمانوں کو بانٹو، کاٹو، کمزور کرو، یہ سب اس مہم کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں ان کے لیے. دیکھیے، جہاں تک ویسے تو پسماندہ کوئی چیز ہے نہیں، ٹوٹلی یہ غلط ٹرم ہے پسماندہ، جو نو ڈاؤٹ یوز کی جا رہی ہے مسلم او بی سی کے لیے. تو مسلم او بی سی الگ چیز ہے، حالانکہ اسلام میں نہ او بی سی ہے، نہ اپر کاسٹ ہے، نہ لوور کاسٹ ہے، سب برابر ہے. لیکن چلیے، انڈیا کے اندر اپر اور لوور ہے مسلمانوں میں بھی، حالانکہ دیٹ از ناٹ پارٹ آف اسلام، وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہے تو او بی سی ہے، اور انہیں کچھ لوگوں کو ریزرویشن ملتا بھی ہے. لیکن یہ نئی ٹرم جو لائی گئی ہے پسماندہ مینس بلو دا پاورٹی لائن، غریب، ہیو ناٹس، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے پسماندہ کہتے ہیں. لیکن کچھ خود اپنے ایمبیشنس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسلم بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ بھی انہیں، بی جے پی گورنمنٹ یا بی جے پی پارٹی بھی انہیں پرموٹ کر رہی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمس میں مور دین 85% ان کی ڈیفینیشن کے مطابق پسماندہ میں آتے ہیں، اور جو سو کال اشراف ہیں یا اپر کاسٹ ہیں وہ ہارڈلی لیس دین 15% ہیں، اور ان میں بھی مور دین ایٹ لیسٹ کم سے کم 5% تو ایسے ہیں جو ان پسماندہ سے بھی نیچے غربت میں دن گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسماندہ جو ان کی ڈیفینیشن سے وہ تو 90% مسلمان اس میں آ گئے. 10% تو 10% آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ 10% آپ کو کیا ایکسپلائٹ کر دیں گے؟ یا ان کی حکومت نہیں جو آپ کو وہ حصہ نہیں دے رہے؟ حصہ دینے والی تو حکومت ہے. اگر وہ آپ کا واقعی بھلا چاہتی ہے، انہیں گلے لگانا چاہتی ہے، ان کے دکھ کو بانٹنا چاہتی ہے، تو ایک تو جو ظلم ہو رہے، جتنی بھی زیادہ ٹارگیٹنگ ہو رہی مسلمانوں کی، وہ 99% پسماندہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے. تو یہ جو مسلمان پسماندہ لیڈرز ہیں، محبت کر رہے ہیں آر ایس ایس بی جے پی سے، وہ جا کے ان سے کہیں کہ اسے روکیں. نمبر 2، ان پسماندہ میں بھی سینکڑوں کاسٹ ہیں مسلمانوں کی، مسلم پسماندہ میں. ان میں کافی بڑا نمبر ایک کاسٹ کا ایسا ہے جو دلت کا کاؤنٹر پارٹ ہے، ہندو دلت کا. حالانکہ انہیں ہندو دلت بھی کہنا غلط ہے، دے آر ناٹ ہندوز، دے ڈونٹ کلیم ٹو بی ہندوز، لیکن اینی ہاؤ میجورٹی کمیونٹی تو انہیں ہندو مانتی ہے، تو دے آر کاؤنٹر پارٹ. تو پہلے یہ پسماندہ کے جو مسلم لیڈرس ہیں وہ آر ایس ایس اور بی جے پی سے کہیں، اور بی جے پی اور آر ایس ایس ان کی بات کو مانے کہ جو پسماندہ مسلمان دلت کیٹیگری میں آتے ہیں انہیں ایٹ پار ایس سی ایس ٹی کے کنسیڈر کریں، اور انہیں اسی کیٹیگری میں لا کر کے ریزرویشن دیں. اگر یہ دیتے، ایک قدم اٹھاتے، تو کم سے کم کچھ تو نظر آئے گا کہ کچھ کرنا چاہتی ہے حکومت. اب آپ نے 3-4 کیٹیگری کر دی ہیں مسلمانوں میں. ایک اشراف جو ہائی اپر کلاس، ہائیلی ویل ٹو ڈو. دوسرا اضلاف،
اور تیسرا ہے ارزال. میں تو یہ ٹرم جانتا بھی نہیں تھا, بیکاز آئی ڈونٹ کنسیڈر دیر از اے ڈفرینس امنگ مسلمس. سب ایک اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, سیم حدیث کو مانتے ہیں. تھوڑے بہت نیچے آ کر کے ڈفرینسز ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن وہ ایسے سیریس ہیں جو بیسک ہیں اسلام کے فنڈامنٹلس, وہ سبھی لوگ مانتے ہیں. اور ارزال کو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے جسے نیچ یا کمینہ مانا جاتا ہے. ایک تو اس زمانے میں نیچ یا کمینہ ورڈ یوز کرنا ہی میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے, بہت انفارچونیٹ ہے. دے آر ہیومن بینگ اینڈ دے شوڈ بی ریسپیکٹڈ. اینی ہاؤ, تو دوسری بات جو میں پہلے بھی کہی, پھر اگر ریپیٹ کروں گا, کہ یہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں مسلمس, پسماندہ موومنٹ, اس میں 99% انصاری برادری سے آتے ہیں, مومن انصار. اور مومن انصار کا میں آپ سے بتا دوں, اگر ٹوٹل کمیونٹی لیجئے, سب سے زیادہ دیندار لوگ یہ ہیں, سب سے زیادہ ڈسپلنڈ یہ کمیونٹی ہے امنگ پسمانداز, ایون ان امنگ ٹوٹل مسلمس. پڑھے لکھے ان کے یہاں سب سے زیادہ ہیں. ایم ایل ایز, ایم پیز, منسٹرز اس کمیونٹی سے رہے. تو جو میں نے پہلے کہا کہ پچھلے 20 سال میں تھوڑا سا چینج آئی ہے, چونکہ او بی سی کہیے یا پسماندہ کہیے, اس میں سینکڑوں کمیونٹیز ہیں اسلام مسلمانوں کی بھی, جیسے ہندوز میں, ایس سی ایس ٹی میں, او بی سی میں, دونوں میں کئی سو برادریاں ہیں, کاسٹ ہیں. تو پچھلے 30-40 سال میں کہیے, قریشی بھائی جو ہمارے جو میٹ کا کام کرتے ہیں, وہ فائنینشلی بہت اوپر, سب سے ٹاپ پر آ گئے. ایجوکیشن بھی ان میں اللہ کے فضل سے آ گئی, اور بہت ورسٹائل محنتی کمیونٹی ہے. اور نمبر 2 پر سیفی وغیرہ آ گئے ہیں, اور سبھی پولیٹیکلی بھی کانشیس ہیں, ایجوکیشن میں بھی ہے, ہر فیلڈ میں. تو انصاری بھائی جو ہیں ہمارے, سب نہیں, ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, جن کے بچے آئی ایس ہیں, آئی پی ایس ہیں, ججز ہیں, دنیا کے ہر ملک میں وہ ملیں گے. تو ایسا نہیں کہ صرف انصاری کہہ کر کے, مومن انصار کہہ کے آپ اپنے کو پسماندہ یا او بی سی میں کاؤنٹ کریں. یو آر اپر ہائی کلاس, بیٹر دین, ایون مچ اسٹرانگر دین سو کالڈ سید اینڈ شیخ. تو آپ اپنے کو کمزور نہ سمجھیں. یہ پسماندہ کا ٹیگ لگا کر کے آپ بھکاری مت بنیے. آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اور ان سے ٹریپ نہ ہوئیے جو آپ کے تھوڑے سے لیڈرز, جو نہ تو ووٹ دلا پا رہے ہیں بی جے پی کو, نہ وہ پارٹی جوائن کرا پا رہے ہیں. ایک یو پی میں منتری جی بنا دیے تھے, کتنے لوگوں کو جتا پائے, کتنوں کو پارٹی جوائن کرا پائے, اور 1-2-4 اور نظر آتے ہیں. تو ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے, اپنے ایمبیشن پورا کرنا ہے. دے واٹ ٹو سے آف ہول پسماندہ اور او بی سی, یہ انصاری مومن انصار کے بھی ریئل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. یہ چند خود غرض جو قوم کا سودا کر کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو بی اویئر آف دیم, آپ فکر مند رہیے. اور جہاں تک مومن انصار کا معاملہ ہے, دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور دنیا کے ہر اسفیئر میں, اور دین میں بھی سب سے آگے. میں بتا دوں, جتنی دینی تعلیم انصاریز کے, مومن انصاریز کے گھروں میں ملے گی, اتنی شاید اپر کاسٹ جو سو کالڈ اشراف ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں ملے گی. تو یہ جو لیڈرشپ
की ख्वाहिश में, लीडर बनने के ख्वाब देख करके, पर्सनल प्रमोशन के खिलाफ के चक्कर में पड़ करके आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में पसमानदा वर्सेस अदर्स कर दें। अरे भाई, पसमानदा तो 90% हो गए, 10% बचे, और उस 10% में 5% तो बीजेपी सिंह पे तय जा रहे। अगर आप देखें टीवी और जितनी बहस सब हैं, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो सब अशराफ है। आप नहीं देख रहे, नकवी हो या कोई और हैं, तो सब अशराफ है। तो ये गेम आपका चलेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी या आरएसएस को अपोज करें। वो अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर दें, वो मुसलमान को अपना दुश्मन मानना छोड़ दें, तो मुसलमान के लिए वो अनटचेबल नहीं है। लेकिन वो कैसे करें? दे आर कन्फ्यूज्ड। जब वो कह रहे हैं पसमानदा को गले लगाओ, तो इसका मतलब 90% गले लगा लिया मुसलमान, और आपने मुसलमान से हेट्रेड क्रिएट करके, जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के 15% है, उनको की दहशत 85% को दिखा करके आपने लोगों को एक जगह ले आया, पोलराइज कर दिया, वोट लिया, और 10 साल से आप मुस्तकिल पावर में हैं। तो अगर आप वो गले लगाएंगे तो वो हिंदू वोट उनके साथ क्यों रहेगा? वो तो आपकी दहशत दिखा करके तो उन्हें एक जगह लाया गया है। तो लोग अब इतने अनजान नहीं रहे। इवन हिंदू अब समझ गया है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। व्हाट टू से अशराफ एंड दिस एंड दैट, नॉनसेंस। उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए, उन्हें हेल्थ चाहिए। ये हिंदू की समझ में आ गया, लेकिन टाइम लगा 10 साल। अब समझ में आया। बड़े खुश थे कि 80 करोड़ को फ्री का राशन मिल रहा है। अब उनकी समझ में आया कि हमें तो भिखारी बना दिए गए, हमें तो बिलो द पॉवर्टी लाइन आप ले आए। ये तरक्की हो रही है मुल्क में, उस जो तरक्की हो रही है उसमें इन 70-80% लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ना हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, ना हम आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं, और ना हमें कांग्रेस से बहुत प्यार है, ना समाजवादी से प्यार है, ना मायावती से प्यार है। आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स ना खेलें, सब मिल कर के एक साथ रहें। आप यूनाइट हैं तो आप सिक्योर हैं। अरे भाई, योगी जी जो कह रहे 85% को मैसेज दे रहे कि अगर एक साथ नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। ज़रा गौर तो करिए। आप तो माइनॉरिटी हैं, मिल कर रहिए। और मिल कर रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के ख़िलाफ़ हैं या किसी को सुपरसीड करके ऊपर आना चाहते हैं, बल्कि मिल के ये कि मुल्क के डेवलपमेंट में आप हिस्सेदारी करें, अपनी पहचान बनाएं और अच्छे रास्ते पर चलें। तो ये पसमानदा, अशराफ और रिजाल, ये सब धंधा छोड़ दीजिए। You are all Muslims, we are all Muslims. We believe in one God, one Allah, one Quran, one Prophet, आखिरी प्रॉफिट। और जो सिखाते हैं हमें कि सबसे मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, मज़हब के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट ना करिए। गरीब कोई भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे गले लगाइए, उसे उसकी मदद करिए। दिस इज इस्लाम। हम कहते हैं, गलती तो हमारी भी है, हम कहते हैं इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन कहीं कहीं बहक जाते हैं, जो कि गलत है। हमारा तौर तरीका अगर एज पर कुरान होगा, एज पर लाइफ ऑफ प्रॉफिट होगा, तो हर आदमी आपसे प्यार करेगा और आप किसी का फिर बुरा कर ही नहीं सकते, आप लड़ाई कर ही नहीं सकते, और लोग आपके करीब आएंगे, आप उनके करीब जाएंगे। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।